کسی نے نہیں سایہ دیکھا چلتے چلتے بقیہ کے قریب میں پہنچا اشک بہنے لگے پھر ذات میرا ٹوٹ گیا قبر زہرا پہ وہاں میں نے نہ سایہ دیکھا سائے میں تو ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ادھر ایک بات اور بتاؤں. یہ تو خیر ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے, لیکن میں تو اندر گیا ہوں روز رسول کے. تو اوس اپنا اوس قبیلے کے جو صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر آپ آئیے, ادھر آئیے یہاں پر. تو میں نے دیکھا کہ ایک یعنی کہ وہ جو سب لگاتے ہیں تصویر کہ قبر رسول ہے, وہ قبر رسول نہیں ہے. اول تو قبر ہوتی نہیں رسول کی, قبر تو مردوں کی ہوتی ہے, زندوں کی قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو وہاں ہوتے ہیں رسول, قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو امام مالک نے منع کیا قبر کہنے سے. پہلے میں بتا دوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام مالک نے لکھا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس جائے کہ میں ان کے پاس ہو کر آیا ہوں, قبر نہ کہیں. امام مالک کا فتویٰ ہے, موطا میں موجود ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر آ جاؤ اور یہاں بھی نماز پڑھ لو. ظاہر پشت ادھر ہی ہوئی قبلے کی طرف. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جہیز ہے اور ان کی ساری چیزیں ہیں, اور یہ امامہ جو رکھا ہوا ہے یہ نبی کا ہے, یہ بی بی فاطمہ کے واسطے. تو میں نے کہا یہاں کہ نہیں, یہی تو آرام فرمائے وہ. تو میں نے کہا آپ ہم تو جنت البقیع ہیں. کہ بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی ہے. وہ اپنے باپ کے پاس سے گئی نہیں ہے, اور وہ چونکہ اتنی پردہ دار تھی ان کو کیسے جنت البقیع لے جاتے ہیں. حضرت علی نے وہیں کیا سارا سب کچھ جو ہے. اچھا تو ایک چیز اور تھی, میں صرف ایک شیئر کرنے کی حیثیت سے ہے, ایسا نہیں کہ میں نے ایک چیز یہ بھی سنی ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بی بی سیدہ کا جو نام ہے وہ پردے میں رکھا ہے, یعنی فاطمہ, زہرا, راضیہ, مرضیہ. اسی طرح قبر بھی پردے میں. مولا علی نے بہت ساری قبریں بنائی ہیں. یہ میں آگے ہی کہنے والا تھا, اس لیے ہم دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں وہ بھی, اور یہ جو یہاں ہم دونوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ پردے میں وہ ساری بی بی کی حرمت کی خاطر مولا علی نے بہت ساری قبریں بنائی ہیں. ہمیں کیا پتا قبر کا ہے یہ اللہ کو, معصومین اللہ کو یا رسول اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہم بات صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, آج تک حضرت اویس قرنی کی خبر نہیں پتا کہا ہے. یمن میں بھی ہے, یہ عمان میں بھی ہے, مصر میں بھی ہے. جب حضرت اویس قرنی کو اللہ چھپا سکتا ہے تو جو چھپنے والی ہے انہیں تو چھپا ہی سکتا ہے. جو چھپنے والی انہیں چھپا ہی سکتا ہے. انہوں نے خود فرمایا, مولا جی سے یہ صحابہ کی محفل تھی, اس نے پوچھا کہ عورت کس کو کہتے ہیں, تو سب لوگ چپ ہو گئے. مولا جی اٹھے کہ میں 1 منٹ میں آتا ہوں. حجرہ میں قریب ہی تھا, اب واپس آ گئے. تو آپ مسکرائے, انہوں نے کہا آجی تم بتاؤ. انہوں نے کہا عورت وہ ہوتی ہے جس کو کسی نامحرم نے دیکھا ہو اور جس نے نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ نے بتایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا انہوں نے بتایا. تو جنہوں نے بتایا وہ ایسے ہی کرتا. علی بھی پوچھنے جاتے تھے فاطمہ تو زہرا سے, ذرا کہ جواب تو بتائیں. ایک صاحب نے چلیں ذکر چلا, ایک صاحب نے کسی میں کہ ذکر کیا تھا, میں نام لینا مناسب نہیں اور نہ مناسب نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کتاب میں صاحب نے کتاب لکھی تھی, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پوچھا گیا, اس شخص نے پوچھا, کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بنو امیہ کے بارے میں بتاؤ. کہا بنو امیہ کے مرد بہت خوبصورت, عورتیں بہت خوبصورت ہیں بنو امیہ کی, اور مرد اتنے خوبصورت نہیں ہیں. اور کہا بنو ہاشم کے, کہا بنو ہاشم کے مرد بہت خوبصورت ہیں. کہا عورتیں, کہا عورتوں کو نہ ہم نے دیکھا نہ وہ کہیں نظر آئی. واہ 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 واہ, کیا کہہ دیا بھائی, کیا کہہ دیا, سب کہہ گیا. آپ نے جو ہے پورا اس پوری گفتگو میں کربلا بیان کر دیجیے آگے. کلام شروع کرتے ہیں سر. اب آپ سب جانتے ہیں جو مدینہ گئے, جو ناظرین نہیں گئے ان کو میں بتاؤں تاکہ آپ کی نالج میں رہے, کیونکہ وہاں بہت ساری چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں, بتاتے نہیں. روضہ رسول سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ایگزٹ سے, جو خروج کا دروازہ ہے, وہاں باب البقیع, جی
سامنے بقی ہے جو بیچ کا رستہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں محلہ بنی ہاشم تھا. یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سجتا تھا. جی بالکل. شہر سرور میں جو سجتا تھا حسن کا سفرا، فیض اس ہائے نانا سے نواسے کو ملا. ارے ان کے ٹکڑوں پہ وہاں سب کا گزارا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور اب میں شعر پڑھو، یقیناً یہ آپ سب کی کیفیت ہے. کیا کہوں راز کی جالی سے، ویسے تو وہ لپٹنے نہیں دیتے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے. خواب میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلے لپٹ سکتے تھے، لیکن ابھی ان دنوں میں تو ہم خواب میں تو کم سے کم اپنی حسرت پوری کر سکتے ہیں. کیا کہوں راز کی جالی سے میں لپٹا سے، جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. کیا کہوں راز کی جالی سے میں لپٹا سے، جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. ارے اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، اور پھر جب اس موقع پر میں پہنچ گیا نا، تو پھر میرے دل نے کیا کہا؟ پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا. ارے اپنے سرکار کو، سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں سنا. اپنی آواز میں حسان مانگوں گا میں ایک دن سرکار سے سرکار کو، مانگوں گا میں ایک دن سرکار سے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنے لائن بہت اچھی آ رہی ہے. ہاں. پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا، اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنی آواز میں، پھر فرحان علی وارث کی آواز نہیں تھی، اپنی آواز میں حسان کا لہجہ دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات، روبرو روضہ. اور یہ بھی حسرت ہے، یہ بھی ان دنوں میں پورے نہیں ہو رہی، خواب میں ضرور پوری ہوگی. پہلے ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ پھر ہوگی. جب ان کا آخری چشم و چراغ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات، روبرو روضہ سرکار کی تھی محفل نعت. عرش سے فرش تلات نور بکھرتا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ امام زمانہ کا ذکر کیا، امام محمد مہدی علیہ السلام. ان کی 3 اقوال بیان کر دیتا ہوں، پھر ذکر کے ساتھ ساتھ ان کا جب آیا ہی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب مشیت الہی کی طرف ہے. جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی.
خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ پھر فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہاں، کیونکہ قرآن کا یہ انداز ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول، تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنی آسان سمجھ لیے جنت؟ ہاں، اتنی آسان سمجھ لیے جنت؟ پہلے زمانے میں لوگ ہلا دیے گئے، آروں سے چیر دیے گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اور یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ حضرت خباب بن ارت سے، جن کا سر مبارک ایک عورت نے لوہے کی کنگھی سے آگ میں لے کر جلا دیا تھا اور ان کا پوری کھال اتر گئی تھی۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا مجھ پہ بہت ظلم ہے، تو رسول اللہ نے چپ ہو گئے۔ اس وقت یہ وہی نازل ہوئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یعنی پہلے تو انہیں جنتی کہا، جنتی کہا اللہ تعالیٰ نے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، بھائی جنت میں تم جاؤ گے لیکن ایسے تھوڑی چلے جاؤ گے۔ یعنی خباب بن ارت کو پیغام دیا کہ تم جنتی ہو اس آیت میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول الذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ اس کی پوری آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات، یہ جو امام زمانہ کی بات ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ اب دوبارہ سے پڑھ لیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ایسی آسانی جنت میں چلے جاؤ؟ تو بھائی خالی ایمان لانے پہ نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، اس پہ بھی یہ بات ہوگی کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی مانتے ہیں؟ ہاں، اللہ کو ماننے والے فرات کے اس طرف تھے، اللہ کی ماننے والے 72 تھے۔ بہت اچھی مثال۔ اور اللہ نے جہاں ہدایت کا سلسلہ بھی، جہاں شیطان کو موقع دیا ہے نا، تو جب تک ہے تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو متقی وہ نہیں بہکیں گے۔ لیکن اللہ نے انصاف ضرور کیا ہے، ہدایت کا سلسلہ نبیوں سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد پھر مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک رکھا ہوا ہے۔ اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ حضرت خضر کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ اچھا، دوسری چیز، ایک طرف شیطان پر تو یہ ایمان ہے کہ شیطان زندہ ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، تو حجت خدا پر بھی ایمان ہے، ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ حجت خدا پہ تو ایمان ہوگا، ہاں، یہ حجت ہوگی۔ تبھی تو قرآن آج تک چینج نہیں ہوا۔ قرآن کا ترجمہ آپ کو ملے گا، تفسیر آپ کو چینج ہوئی، حجت کی وجہ سے حجت کرنے والے مقام کو پہنچے۔ سے قرآن زندہ، حجت کرنے والے جو ہے نا، اللہ کو حجت ہی پسند نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے حجت بنا کے بھیجے۔ واہ واہ، پیارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دین کی حجت بیان فرمائی، پہلے تو وہی ہیں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق سے معاملہ چلا، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ رسول نبی ہیں آخری، نبوت ختم ہو گئی۔ اب جیسے مولا علی سے ولایت شروع ہوئی، نبوت ختم ہو گئی۔ ہاں، تو یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد اب ایک ایسا بچہ آئے گا جو رسول کے مشابہ ہوگا، جس کا نام بھی محمد ہوگا، جس کے اجداد کا نام بھی رسول کے اجداد کے نام پر ہوگا۔ کیا حسین منظر ہوگا کہ جب وہ آئیں گے۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ لپ بھر بھر کر لوگوں کو دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کیونکہ ان کے جد بھی دیا کرتے تھے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو جیسے وہ دیتے تھے ویسے یہ بھی دیں گے۔ انہی کے گھر کے بچے ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں، اور دیکھیے گا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو کتنے لوگ، کھرا اور کھوٹا کیسے الگ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے بھی یہی کیا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مثل خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا کھوٹا کیسے تھا؟ عمر بن شام، عمر بن خطاب، ایک کھوٹا تھا ایک کھرا تھا، دونوں کا نام دیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کھرا کون سا ہے، کھرا دے دیا، کھوٹا لے لیا۔ کھوٹا کو بدر میں ایسا مارا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہی کمالات ہیں۔ ہاں، ان سے کسی نے پوچھا آپ عبادت جنت کے شوق میں کرتے ہیں؟ کہا میں یہ تجارت نہیں کرتا۔ کہا پھر جہنم کے خوف سے کرتے ہیں؟ کہا میں ڈرنے والا بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر؟ کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کا حقدار ہے۔
اچھا پھر وہی فرمایا عبادت کے لائق ہے. ہاں کہ یہ جنت کے سارے دروازے پردے کھول کے میرے سامنے کر دیے جائیں, میرے ایمان میں ذرے برابر کی زیادتی نہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان بے شک بے شک. اچھا اگر چھپنا عیب ہوتا, جیسے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, جیسے اگر چھپنا عیب ہوتا تو اللہ کی قسم لیلۃ القدر کو اللہ نہ چھپاتے, اور لیلۃ المبارکہ کو اللہ ظاہر نہ کرتا. اللہ. یقیناً لیلۃ, اگر چھپنا عیب ہوتا لیلۃ القدر کبھی نہ چھپتی. کا تلاش کرو. ترجمہ ہے, بس تفسیر ہے. اور ایک کتاب آپ کے نالج میں تو ہوگی, لیکن اگر لوگ پڑھنا چاہیں, حکیم الدین ایک کتاب, جی 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 جی, اس میں امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے, امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ کس طرح سے آئیں گے, کیا انداز ہوگا, یعنی ایک سمجھے ایک ویڈیو آپ کے ذہن میں چل پڑتی ہے کہ جو بھی تصویر آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اس طرح سے ہوں گے. ہماری آنکھوں تو گناہ گار ہیں, نہیں دیکھ سکیں گی, لیکن ایک جھلک آتی ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے, ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی, زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہوں گی, آنکھوں میں جلال ہوگا, اور لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے پہنچے, ہم تو پاکستان میں ہیں. تو زمین کو اللہ تنگ کر دے گا, جب وہ صدا بلند کریں گے نصرت کی, تو زمین کو اللہ تنگ کر دے گا اور آپ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے. اور جنہوں نے دعائے عہد پڑھی ہوگی, دعائے عہد میں وہ ان سے جا ملے گا, ہاں وہ اگر مر بھی گیا نا اٹھ جائے تو اس کو اٹھا, اللہ کے حکم سے وہ اٹھا لیا جائے گا امام زمانہ کی نصرت. دعائے عہد اس لیے پڑھی جاتی ہے, دعائے عہد مطلب اس کو موقع مل جائے گا امام کے ساتھ کھڑا, اس نے دعائے عہد پڑھی. کہتے ہیں زندگی میں ایک بار دعائے عہد ضرور پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹرانسمیشنز ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ بلیو کریں, میں جب بھی یہاں آیا ہوں نا عبادت سمجھ کے, جیسے نا میں نماز کے لیے جاتا ہوں. کیسے باتیں کر رہے ہیں, عبادت اچھا بات کر رہے ہیں. اچھا فرحان بھائی, میں اب فرحان بھائی کو یہاں جس جذبات سے آتا ہوا دیکھا ہے, تو یہ اس فیلڈ کے ہیں, تو جو کیفیت ڈاکٹر صاحب, آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا, ہم اب یہاں یہ کہتے ہی نہیں کہ ان کا کس کمیونٹی سے تعلق ہے, آپ کا کس کمیونٹی سے تعلق ہے. یہاں سب مسلمان آئے ہیں, سارے مسلمان ہیں. کون کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم تو مسلمانوں کو بلاتے ہیں, ہم تو, آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں. اب میں کیا آپ کا فقہ بتاؤں, اپنا فقہ بتاؤں, مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ میں بتاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے. وہ اپنے ہی نہیں سمجھتے, اللہ اکبر, سپنا سمجھتے مجھے. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ سب اپنے آتے ہیں, مسلمان آتے ہیں, منافق نہیں آتے. الحمدللہ. اچھا منافق آ نہیں سکتے نا, آپ یا تو علی کا ذکر نہ کریں, علی کے ذکر کی محفل میں منافق آ سکتے, آ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. بس صرف یہ ہو سکتا ہے کہ منافق تو نہیں آ سکتے, لیکن وقفہ آ سکتا ہے. وقفہ دیتے ہیں, وقفے بحاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.